ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar۔ سورہ الناس ہم نے شروع کی تھی اور آج انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ جو کہ آخری ہے وہ کور کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے احتسابی نکات پہ بات ہوگی۔ تو چلتے ہیں سورہ الناس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناسی، من کا مطلب ہے سے، اور یہ حروف جر ہے۔ من شری، من شری یہ مرکب جاری ہے اور من حروف جارہ میں سے ہے، اور شری اسم ہے۔ من نے اس کو مجرور کیا یعنی زیر دے دی۔ اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے۔ حروف جارہ من شری، اور یہ حروف جارہ کی ساری لسٹ، اور یہ من ہے چھٹے نمبر پر۔ یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے من السمائی من شری، شری اسم ہے۔ اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ شری جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ واپس چلیں گے۔ شری کو ہم نے دیکھ لیا، اسم ہے۔ الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے، اور یہ اسم مضاف الیہ ہے۔ یہ دیکھیں کسی تفصیل، یہ شر الوسواسی، شری سے مل کر الوسواسی دونوں مرکب بنتے ہیں، مرکب اضافی۔ اور مرکب اضافی کے بارے میں ہمیں پڑھا ہے کہ کتاب اللہ کے وزن پہ، یعنی پہلا جو اسم ہے وہ اسم مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ۔ تو اس میں جو ہے وہ پوزیشن یعنی ملکیت کا معنی ملتا ہے، اور جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو کا، کے، کی کا مطلب آتا ہے اس میں۔ من شر الوسواسی یہ مرکب جاری، اور الوسواسی اسم ہے، جنس میں یہ مذکر ہے اور عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے چونکہ ال اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں آتا ہے۔ الخناسی چھپ کر حملہ کرنے والے، یہ مرکب توصیفی بنے گا الوسواسی کے ساتھ مل کر، الوسواسی الخناسی مرکب توصیفی۔ اور مرکب توصیفی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے، بری صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ الوسواسی وہ جو وسواس یعنی دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہیں، ان کی جو یہاں پہ تعریف بتائی گئی یا ان کی جو صفت بتائی گئی وہ ہے الخناسی، چھپ کر حملہ کرنے والے۔ تو یہ ہے مرکب توصیفی۔ اور ایک اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وسعت میں، عدد میں، اعرابی حالت میں اور جنس میں، چاروں یعنی جو اسم کی پہچان ہے، چاروں میں یہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ اگر ایک اسم مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر آئے گا یعنی اس کی صفت، اور ایک اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، اور ایک اگر واحد ہے تو دوسرا بھی واحد میں آئے گا۔ اسی طرح اعرابی حالت دونوں کی ایک جیسی ہوگی۔ تو یہ ہے مرکب توصیفی۔ اگلی آیت پہ چلیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کا مطلب ہے جو، اور یہ اسم دیکھیں یہ کون سا اسم ہے،
یہ اسم موصولہ ہے اور یہ اسم موصولہ کی ساری لسٹ مذکر اور مؤنث، مذکر میں واحد کے لیے اللذی، تثنیہ کے لیے اللذان اور جمع کے لیے اللذین، اور اسی طرح مؤنث میں واحد اللتی، تثنیہ اللتان اور جمع کے لیے اللاتی یا اللائی دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اللذی جو ہے الوسواسی کی صفت ہے، اور یہ کون ہے؟ من شر الوسواسی، جو جس کے شر سے اور جس کے وسواس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ واپس چلیں گے۔ یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یوسوسو، اور یہ رباعی فعل ہے، اور اس میں دیکھیں رباعی فعل، اس کا مادہ واو سین، یہ 4 حروف ہیں اس کے اندر، تو یہ فعل جو ہے رباعی فعل کہلائے گا۔ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا وسوسا، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یوسوسو، تو یہ جو ہے یہ مضارع ہے، واحد غائب مضارع، یوسوسو۔ واپس جائیں گے۔ فی میں یہ حرف جر ہے، صدوری سینے یعنی دل، اور یہ اسم، یہ دونوں مل کر بنیں گے فی صدوری، مرکب جاری بنیں گے۔ مرکب جاری بہت بار ہم نے دیکھا پڑھا کہ وہ اسم جس کے پیچھے حرف جارہ لگا ہو یہ مرکب جاری بنتا ہے، اور اسم جو ہے حالت جر میں، یعنی حالت جر جو ہے وہ زیر حالت کہلاتی ہے، اس میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل میں دیکھیں حروف جارہ کی لسٹ۔ فی یہاں پہ دیکھ لیجئے 7ویں نمبر پہ، فی الارضی یہاں اس کی مثال ہے، اور یہاں فی الصدوری۔ صدور جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، اور وسعت میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ صدرن یہ واحد ہے صدور کا، یعنی ایک صدر اور اس کی جمع صدور، تو یہاں پہ صدور یعنی سینوں کی بات ہو رہی ہے۔ الناسی لوگ، اس کو دیکھیں گے کہ یہ صدور الناسی یہ بن گیا مرکب اضافی، اور صدور الناسی کیسے مرکب اضافی بنتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ نسبت یا اضافت قائم کرتا ہے۔ صدور الناسی لوگوں کے دل، اور اس کے بارے میں آپ کو بتلایا ہوا ہے کہ اس کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے مرکب اضافی کا تو کا کے کی کا مطلب آتا ہے عمومی طور پر، تو صدور الناسی لوگوں کے دل، یہ بھی ایک ٹپ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور فی صدور الناسی یہ پورا کا پورا جو ہے فی کی وجہ سے، فی اور صدور الناسی جو مرکب ہے اضافی، یہ دونوں مل کر پھر مرکب جاری بن جائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے فی لگا ہوا ہے۔ اور یہ مرکب اضافی، اس کی ٹپ بار بار آپ کے سامنے آتی ہے، کتاب اللہ، کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ واپس جائیں گے اگلی آیت پہ۔ من الجنتی والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ من الجنتی والناس، من کا مطلب سے، اور یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ الجنتی جن کی جمع، اور اسم ہے، اور یہ دونوں مل کر من الجنتی والناس یہ بنیں گے من الجنتی، یعنی من کی وجہ سے الجنتی کے نیچے زیر آئی تو یہ بن گیا مرکب جاری، اور واو اس میں حروف عاطفہ میں سے ہے، اور واو کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ایک بات چل رہی ہے اس کے اضافے کے طور پر دوسری بات بھی آگے اس کو بڑھانے کے لیے وہ بتلائی جا رہی ہے کہ من الجنتی و من الناسی،
دونوں مرکب جاری ہیں اور متعلق ہے یہ یوسوسو، یعنی مرکب جاری اپنے فعل کے متعلق ہوتا ہے، ہمیشہ مرکب جاری متعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے جو فعل گزرا ہے یوسوسو، وہ کیا کرتے ہیں، دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اور وہ چاہے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ یوسوسو کے ساتھ متعلق ہیں۔ مرکب جاری، اس کی تفصیل اور آگے جائیں گے، مزید دیکھیں گے۔ حروف جارہ کی لسٹ، من الجنتی والناسی، اور من 6 نمبر پہ من السمائی کی مثال یہاں پہ دی گئی، من الجنتی اور واو کے بعد من الناسی، یعنی دونوں کے ساتھ من جو ہے وہ حروف جارہ بن رہا ہے اور دونوں کو یہ مرکب جاری بنا رہا ہے۔ الجنتی یہ اسم ہے، جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اسی طرح الناسی، جنس میں یہ مذکر، عدد میں یہ جمع، اور وسعت میں یہ معرفہ، اس کے ساتھ بھی ال لگا ہوا ہے اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ واپس چلیں گے۔ الحمدللہ سورہ مکمل ہوئی، اور آخر میں ہم جو دعا مانگتے ہیں، یقیناً ہر حال میں ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ہمارا سلوگن، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الناس جو ہے وہ کور کر لی۔ اب اس کا ایک حصہ باقی ہے، اس کے اوپر احتسابی نکات، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا، اس وقت ہم نے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آخری جو صورتیں ہیں 14 ان کو پہلے ہم کور کریں گے، اور اس لیے کہ یہ صورتیں عمومی طور پر سب کو یاد بھی ہوتی ہیں، اور پھر عمومی طور پر یہ جہری نمازوں میں ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم ان کو سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، گرامر کے لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو سنتے اور پڑھتے رہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ البقرہ شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو وقت ملے، سب سے پہلے جو گرامر کی کلاسز ہیں ان کو سنتے رہیں، تاکہ آپ کی ریویژن ہوتی رہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ سورہ البقرہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر گرامر کی جو ہے وہ ریویژن کر لی جائے۔ تو میں انشاءاللہ اس پہ کام کر رہا ہوں، تو وہ احتسابی نکات کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔